السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ وعن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر عسى الله أن يبعث عليكم عذابا من دونه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تمام تعریف اللہ رب ذوالجلال کی ہے، اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہم تمام جانداروں کی جان ہے، اور جو اللہ ہماری موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و ذات گرامی پر جس کو اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، مستقل کئی جمعہ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر بات ہو رہی ہے، اس میں آگے فتح مکہ کے بارے میں بات ہونی تھی، لیکن کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی، جس کی وجہ سے ہم اس موضوع کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اور ابھی جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بھی حالات کا تقاضا ہے کہ آپ کو اس سے باخبر کیا جائے، اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ آپ سے اسی موضوع پر بات کی جائے۔ پچھلے 15-20 روز کے اندر عالمی سطح پر بھی ایک واقعہ رونما ہوا اور ملکی سطح پر بھی 2 واقعے رونما ہوئے۔ عالمی سطح پر جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ سوجر کے اندر قرآن مقدس کو لوگوں نے جلا دیا، قرآن مقدس جلانے کا کام کیا گیا، اور یہ کام وہاں کے حکومت کے زیر نگرانی کی گئی، اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، جو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ بات وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ قرآن مقدس کو جلا کر کے دنیا سے قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ ہم چاہے ہزاروں یا کروڑوں نسخے قرآن مقدس کے جلا دیں، لیکن اس روئے زمین سے ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان مسائل میں الجھا کر کے آپ کو الجھائے رکھنا ان کا مقصد ہوتا ہے،
اور پھر آپ کے ایمان کو، آپ کے جذبات کو وہ لوگ مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ روس کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب روس کے اندر کمیونزم کا دور آیا تو مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مقدس کو رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ کوئی مسلمان نہ قرآن پڑھ سکتا تھا، نہ گھر میں قرآن رکھ سکتا تھا، نہ قرآن کی آیتیں، نہ قرآن مقدس۔ لیکن جب کمیونزم کا دور ختم ہوا، جمہوریت نے اس کی جگہ لی، تو پھر جمہوریت آنے کے بعد جس گھر میں قرآن رکھنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، اسی گھر سے حافظ قرآن پیدا ہونے لگے۔ جس گھر میں قرآن رکھنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، اسی گھر سے ایک ایک نہیں، دو دو، تین تین حافظ پیدا ہونے لگے۔ تو یہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن جلا کر کے وہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا جو عالمی سطح پر آیا۔ دوسرا واقعہ ہمارے اس ملک کے اندر پیدا ہوا، وہ یہ ہوا کہ ایک فلم بنی، سب لوگ جانتے ہیں، اور فلم کے بعض حصے پر ملک کے انتہا پسند تحریک کے لوگوں نے مخالفت شروع کی اور اس کا بائیکاٹ کرنے کا اس نے ملکی پیمانے پر ایک مہم چلائی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا عمل تھا، انہوں نے کیا، لیکن اس بغاوت کی آڑ میں اور اس مخالفت کی آڑ میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، آپ کی عزت اور آپ کے مقام کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جو اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا تھا، لیکن جتنی زور و شور سے یہ بات اٹھنی تھی اتنی زور و شور کے ساتھ یہ بات نہیں اٹھائی گئی۔ دوسرا واقعہ تو یہ ہوا، اب جو فلم بنی کچھ لوگ اس کے مخالفت میں آئے اور کچھ لوگ اس کے موافقت میں آئے، کچھ لوگوں نے اس کی تائید کی اور کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ تائید کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ملک کے انتہا پسند تحریک کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لہذا انہوں نے اس کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ کر کے دیکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ جب ان لوگوں نے مخالفت کی ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ حالانکہ نہ تو فلم بنانے والا، نہ تو فلم میں کام کرنے والے لوگ، کسی کا بھی دور تک اسلام سے اور مسلمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صاف طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ اور فلم کی موافقت کرنے والوں نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمان اور اسلام کا معاملہ ہے اور انہوں نے تائید اور حمایت کرنے کا ارادہ کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ آج تک فلم نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب چونکہ یہ اسلام اور مسلمان کا معاملہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس فلم کو دیکھیں گے اور حال میں جا کر کے دیکھیں گے۔ نتیجہ جو 200 250 کی ٹکٹیں بکتی تھی اب 3000 3500 کی بک رہی ہیں۔ یہ 3 واقعات گزشتہ چند روزوں میں ہمارے سامنے آیا، آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا۔ اب سوچنے کا یہ مقام ہے کہ فلم کی موافقت میں نوجوانوں نے یہ تصور کر لیا کہ یہ مسلمان اور اسلام کا معاملہ ہے، چونکہ نام ہی کچھ ایسا تھا، کام کرنے والے ایکٹرز ہی کچھ ایسے ہیں، تو اب چونکہ انتہا پسند تحریک کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے تو ہم جا کر کے یہ فلم دیکھیں گے اور ہم اس کی حمایت کریں گے۔
لیکن ان ظالموں کے دل و دماغ میں اور ان نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر قرآن کو جلا دیا گیا تو اب ہم آج سے قرآن پڑھیں گے، یہ تصور کسی نے نہیں کیا۔ قرآن کی بھی حرمتی کی گئی تو اب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، یہ بات کسی نے نہیں سوچی اور نہ ہی کسی نے اس کا اظہار کیا۔ لیکن فلم کی مخالفت ہوئی تو فلم دیکھیں گے، پیسہ لٹائیں گے، اپنا وقت برباد کریں گے۔ کبھی نہیں یہ گناہ کیا تھا لیکن اب یہ گناہ کریں گے، حال میں جا کر کے دیکھیں گے۔ لیکن کیا ہو گیا ہے اس قوم کے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں کو کہ تین واقعات رونما ہوئے، قرآن جلا دیا گیا، لیکن کسی نے یہ کہنے کی جرات نہیں کی کہ ظالموں نے قرآن جلایا ہے تو آج سے اب ہم قرآن پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو آج سے ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی کی سنت کو اپنائیں گے، نبی کی تعلیمات کو اپنائیں گے، نبی کی صورت کو اپنائیں گے، نبی کے لباس کو اپنائیں گے۔ یہ کسی نے آج تک نہیں کہا۔ عالمی سطح پر چلے جائیں، برج خلیفہ پر اس کو پروموٹ کیا گیا، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو شیوخ کہتے ہیں ان لوگوں نے بیش بہا قیمتیں اور پیسہ لٹا کر کے اس کو دیکھا۔ ملکی سطح پر آ جائیں تو ہر شہر کے اندر ہر جگہ لوگوں نے اپنا پیسہ برباد کر کے، اپنا وقت برباد کر کے اس گناہ کا جرم اپنے سر پر لیا۔ لیکن افسوس ہے، چاہے آپ پیپر دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، فیس بک کو دیکھ لیں، ٹویٹرز دیکھ لیں، کہیں پر بھی چاہے ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر کوئی نوجوان یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ ان ظالموں نے اور ان انتہا پسند تحریک کے لوگوں نے پیارے حبیب کے شان میں گستاخی کی ہے، تو چلو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی کی سنت کو اپنائیں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، نبی کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اسلام کے قریب آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ لوگ قرآن پر اور پیارے حبیب پر حملہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی تبدیلی ہے، یہ ہماری تنزلی ہے۔ ہم ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا حشر اور ہمارا جو حال ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ گوالیار کے راجا انگریز سے پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے اور اس کی فوج میں ہندو مسلم دونوں طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک نوجوان فوج میں بھرتی ہوا جو وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، لیکن فوج میں پرانے فوجی لوگ داڑھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی مسلمان ہو، داڑھی رکھو، یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے۔ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، جرم کا اعتراف کیا، کہا کہ ہاں یہ میری کمی ہے، دعا کرو کہ اللہ معاف کر دے یا توفیق دے دے۔ کچھ دنوں کے بعد راجا نے اعلان کیا کہ فوج میں کوئی داڑھی والا نہیں رہے گا، ہر ایک آدمی کو اپنی داڑھی کٹانی پڑے گی۔ اب سب لوگ بغیر داڑھی کے ہو گئے۔ جو داڑھی والے نے اس نوجوان سے کہا تھا، اس سے یہ نوجوان نے کہا کہ اب تمہاری داڑھی کہاں گئی؟ کہا کہ راجا کا اعلان ہو گیا ہے کہ داڑھی والے فوج میں نہیں رہ سکتے، ہم نے اپنی داڑھی کٹوا لی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ اس نوجوان نے قسم کھایا
کہ آج تک ہم داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب اس ظالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے کی ناکام کوشش کی ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں داڑھی رکھوں گا، چاہے ہماری نوکری رہے یا چلی جائے۔ یہ جذبہ تھا ان نوجوانوں کا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن جلا دیا جائے، نبی کی شان میں گستاخی کر دیا جائے، نظام اسلام پر حملے ہو جائے، ہر طرح کے حملے اسلام پر ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمارا نوجوان فلم کی مخالفت کرنے کے بعد فلم کی حمایت میں چلا آیا، لاکھوں روپیے صرف کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، آج سے ہم اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائیں گے اور ان کی سیرت کو اپنائیں گے۔ قرآن آپ سے یہ اعلان کر رہا ہے، آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا مسلمانوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے وہ جھکنے والے بن جائیں؟ کیا قرآن، کیا یہ للکار اور قرآن کی یہ پکار ہمیں ہماری نیند سے جگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر جب زلزلہ آئے گا، زمین دھسا دی جائے گی، مکان گرا دیا جائے گا، آفات میں ہم گھر جائیں گے، مصیبتوں میں الجھ جائیں گے، تب جا کر کے ہم اللہ کو یاد کریں گے؟ آج کوئی مصیبت آتی ہے، انسان روتا چلاتا ہے، کسی کے گھر میں موت ہو جائے 2-3 روز کا وہ نمازی بن جاتا ہے، کوئی مصائب میں گرفتار ہو تو اسے اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کی للکار اور قرآن چیخ چیخ کر کے آپ سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم ہے کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ یاد رکھیے، اب آپ کی ہدایت کے لیے یا ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے جبرائیل نہیں آئیں گے، اب کوئی دوسرا قرآن نہیں اتارا جائے گا، اب آپ کو راستہ دکھلانے کے لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نہیں آئیں گے، عثمان اور علی نہیں آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوبارہ دنیا میں مبعوث نہیں کی جائے گی، اب آسمان سے کوئی فرشتہ آپ کو یہ کہنے کے لیے نہیں آئے گا کہ اے لوگوں یہ کام غلط ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کام تمہارے خلاف ہے، اس کام سے توبہ کرو۔ آپ کو انہی قرآن میں اور انہی رسول کی تعلیمات میں اور انہی علماء کرام کی باتوں سے اٹھنا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا، اپنے اندر ایمانی شعلے پیدا کرنے پڑیں گے۔ رمضان آتا ہے ہر سال، 1 مہینہ ہماری اوور وائلنگ کر کر چلا جاتا، انسان رمضان میں تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ بالکل گناہوں سے اپنے آپ کو دھل لیا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہمارے اندر سے وہ ایمانی غیرت چلی جاتی ہے، ہمارے گھر میں موت ہو جائے ایمان کچھ دیر کے لیے زندہ ہوتا، اور جیسے ہی وہ موت کی یاد ختم ہوتی ہے ایمانی جذبہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی تہوار آتا، کوئی مقدس ایام آ جاتے، ہم جاگتے ہیں اپنے نیند سے، اور جیسے ہی وہ دن ختم ہماری یہ اونگ اور نیند دوبارہ ہمارے اوپر غالب۔ اے لوگوں یاد رکھو، جب تک کہ آپ یا ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بدل نہیں سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے فکر نہ ہو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ نہیں چاہیں گے
اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ آپ نہیں چاہیں گے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نہیں آنے والی ہے۔ آپ نہیں چاہیں گے، اللہ کی نصرت آپ پر نہیں برسنے والی ہے۔ یہ وہ واقعات تھے جس نے انسان کو اور ان لوگوں کو جس کے دل میں ایمانی جذبہ ہے بے چین کر رکھا ہے کچھ دنوں سے، کہ آخر ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، آخر ہماری نسل کہاں جا رہی ہے۔ وہ لڑکا یا وہ نوجوان جسے ابھی شعور کے ساتھ کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے، جسے ابھی شعور کے ساتھ ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھنے نہیں آتا ہے، وہ لڑکا چوک چوراہوں پر کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ ہم پٹھان فلم دیکھنے جائیں گے۔ کیا بھائی؟ اس میں ایک مسلمان ہیرو ہے، اس کا نام اسلامی ناموں کی طرف پٹھان رکھا گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کئی سال کے فیلئر ہونے کے بعد اس ظالم نے ایک ایسی سازش رچی اور ایک ایسا جال بنا پورے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، فیفا ورلڈ کپ جا کر کے، دبئی جا کر کے، بڑے بڑے پرموٹ کی جگہوں پر جا کر کے انہوں نے ایسا ایک ہوا بنا دیا کہ ہماری قوم کے نوجوان اس ہوا میں بہہ گئے۔ اپنا روپیہ برباد کر رہا ہے انسان، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، لیکن وہیں پر یہ بھی تو ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تھی اور اسی مخالفین نے کیا تھا، قرآن کو جلایا گیا تھا، لیکن کہاں کسی کے دل میں کوئی طرف اٹھی کہ آج سے ہم قرآن پڑھیں گے، آج سے ہم نبی کی صورت کو اپنائیں گے، آج سے ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، آج سے ہم نبی کا اخلاق کو اپنائیں گے، نبی کے کردار پر چل کر کے دنیا والوں کو دکھلائیں گے کہ ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی کا یہ اخلاق، ہمارے نبی کا یہ کردار، ہمارے نبی کی یہ تعلیمات، ہمارے نبی کی یہ صورت، ہمارے نبی کی یہ سیرت۔ یہ کون کرے گا؟ کلمہ آپ پڑھتے ہیں، محمد کے غلام اپنے آپ کو آپ کہلواتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے سینہ ہم ٹھوکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دہائی ہم دیتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اسلام کو ہم نے اپنایا ہے، نبی کو نبی ہم نے مانا ہے، اللہ کو اللہ ہم نے جانا ہے، تو کیا ہمارے خلاف دوسرے لوگ یہ کام کریں گے؟ کیا کوئی یہودی آئے گا جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنائے گا؟ کیا کوئی نصرانی آئے گا جو قرآن کو پڑھے گا؟ جب یہ قرآن کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، حدیث پر چلنے والا قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نقل کی ہے، اور بغیر کسی لگی لپٹی کے میں صاف صاف آپ سے کہتا ہوں، لاکھ آپ غلامان محمد ہونے کا دعویٰ کر لیں، لاکھ اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھا سے اچھا نام رکھ لیں، لاکھ اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یاد رکھیے جب تک کہ نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنائیے گا، جنت میں جانا آپ کے لیے بالکل محال ہے۔ آپ کے چچا کا کیا معاملہ تھا؟ ابو طالب کا کیا معاملہ تھا؟ قدم قدم پر نبی کا ساتھ دیتے، کبھی نبی کے خلاف نہیں گئے، نبی کے مخالفین سے جنگ مول لیا، قبیلے اور سماج سے دشمنی مول لے لی، ہر کام کیا انہوں نے، لیکن نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو آزاد رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دیا اور کہا کہ میں اپنے چچا کا بھی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ قرآن میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ غور سے سنیں، حشر کا میدان ہوگا،
ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، سب لوگ چاہیں گے کہ نبی کا دیدار ہو جائے، نبی کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ سب لوگوں کی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حسرت کی اور آرزوؤں سے بھری پڑی ہو کر کے اٹھی ہوں گی، اور آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک سب آدمی اس بات کا مشتاق ہوگا کہ نبی ہمارے حق میں سفارش فرما دیں، محمد ہمارے حق میں سفارش فرما دیں۔ لیکن اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں ایک مقدمہ لکھیں گے، ایک عرضی داخل کریں گے، اس میں یہ کہا جائے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، یہ محمد کا نام لینے والا محمدی جماعت کے لوگ ہیں، یہ قرآن کو اپنا ایمان اور ایمانیات کی کتاب سمجھنے والا یہ مومن ہے، لیکن اے اللہ ہمارے گزر جانے کے بعد، پردہ فرما لینے کے بعد ان لوگوں نے قرآن کو پشے پست ڈال دیا، قرآن کو صرف میت کے ثواب کی نیت سے کھولا جانے لگا، قرآن کو صرف اس لیے پڑھا جاتا تھا کہ اللہ اس میت کو معاف کر دے، کبھی انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، کبھی قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی، اس کی حرمت اور اس کی عزت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ پھر آپ اور ہم کیا کریں گے جب اللہ کے نبی ہی یہ مقدمہ دائر کر دیں کہ یہ ہمارے ماننے والے تو ہیں، لیکن ہمارے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے قرآن کو پشے پست ڈال دیا تھا۔ لہذا محترم بھائی، اپنے نوجوان نسل کی فکر کریں۔ ہم نے بتلایا نا کہ اب آپ کی ہماری ہدایت کے لیے جبرائیل نہیں آنے والے، نبی کی ذات نہیں آنے والی، کوئی دوسرا قرآن نہیں اترنے والا، نہ عیسیٰ آنے والے، کوئی بھی آپ کی ہدایت کے لیے اب آسمان سے نہیں آئے گا۔ ہمیں اور آپ کو انہی قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کرنی پڑے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے راستہ نکال کر کے، مشعل راہ بنا کر کے اپنے آپ کو سدھرنا پڑے گا، اور آپ نے یا ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو یاد رکھیے ایسی تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہم اور ہمارا نوجوان جا رہا ہے جس کے بارے میں کچھ کہنا بالکل ابھی فی الوقت بیکار ہوگا۔ ہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ یہ حالیہ واقعات اس بات کی تصدیق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں جو یہ بددلی اور بد ایمانی کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ اس کو ایمانیات سے بدل دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں اب وہ سنت پڑھ لیں۔